اب چلتے ہیں کہ سکتے کی اقسام کتنی ہیں۔ سکتے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سکتہ واجب اور سکتہ جائز۔ سکتہ واجب وہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ سکتہ لازمی کرنا پڑے گا۔ واجب ہوتا ہے فرض کے قریب قریب جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ واجب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو فرض تو نہ ہو لیکن فرض کے قریب قریب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، ان کو لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اور اکثر عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، فرض اور چیز ہے، واجب فرض کے قریب قریب ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو چار مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ سکتہ واجب ہوگا، مطلب قرآن پاک کے اندر چار مقامات ایسے آئیں گے وہاں پر سکتہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ان چار مقامات کے علاوہ جہاں پہ بھی سکتہ آئے آپ کی مرضی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چار مقامات کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے چار مقامات کے اوپر سکتہ واجب کرنا ہے، مطلب لازمن سکتہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ آپ کی سکرین پہ ہے وہ چار مقامات کون کون سے ہیں، آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں باری باری جو ہے وہ یہ جو چار مقامات ہیں ان کو میں ریڈ کروں گا تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں۔ یہاں پر جب میں سٹارٹ کروں گا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 کے بعد جو ہے وہ سکتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں میں سکتہ لازمی کروں گا، واجب ہے سکتہ کرنا۔ اس کو میں ایسے پڑھوں گا، یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ تو عوجا میں نے جب پڑھا ہے پھر میں رک گیا ہوں لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں، یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ یہ ہو گیا ہے پہلا مقام جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے اندر سکتہ جو ہوگا وہ ہے سکتہ واجب، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مقام ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں مم مرقادنا ہے نا، تو مم مرقادنا کے بعد میں نے سکتہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ہاذا پڑھنا ہے۔ دیکھیں مم مرقادنا ہاذا ما وعد الرحمن۔ یہاں پہ بھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے اندر جو سکتہ ہو رہا ہے وہ سکتہ واجب ہے، آپ کو سکتہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے گناہ ملے، ہو سکتا ہے معنی چینج ہو جائے۔ دو مقامات ہو گئے، تیسرا مقام دیکھتے ہیں جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا۔ یہ تیسرا مقام ہے سورۃ القیامہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو پڑھیں گے، وَقِيلَ مَنْ رَاقُ، ٹھیک ہے، من کہہ کے ایک لمحے کے لیے میں رک گیا، سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا مقام ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ وَقِيلَ مَنْ راق، من کہہ کے میں رک گیا، آواز کو خاموش کر لیا ایک لمحے کے لیے، پھر آگے کنٹینیو کیا۔ اب چلتے ہیں چوتھا مقام جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا، سورۃ المطففین کی جو آیت نمبر 14 ہے، یہاں پہ سکتہ ہوگا۔ کلا بل کہہ کے میں نے رک جانا ہے ایک لمحے کے لیے اور اس کے بعد میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، سانس ہی میں توڑوں گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران، ٹھیک ہے، تو جس کے بعد سکتہ ہوتا ہے نا، جس لفظ کے بعد ہوتا ہے، یہاں پہ بل کے بعد سکتہ نا، بل کہہ کے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو خاموش کر لینا ہوتا ہے۔ یہ چار مقامات کلیئر ہو چکے ہیں ہمارے۔ یہ جن چار مقامات کو میں نے ذکر کیا ہے، میں نے آپ کو الگ الگ صورتوں کے نام اور آیات کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، آیت نمبر میں نے بتائی ہے اور صورتوں کے نام میں نے بتائے ہیں۔ یہ جو چار مقامات ہیں یہاں پہ سکتہ واجب ہوگا، یعنی کہ آپ کو لازمن کرنا پڑے گا سکتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی مقامات ہیں نا، وہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے، آپ سکتہ کریں یا نہ کریں، گناہ والا کام نہیں ہوگا، معنی چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، وہاں پہ بھی سکتہ ہو رہا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر دیکھیں، یوسف اعرض عن هذا
वस्तगफिरी लिज़ंबिक। अब यहाँ पे भी हादा के बाद सकता हो रहा है, लेकिन ये सकता है वाजिब के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, जिन 4 मुकामात का मैंने जिक्र किया है वो है सकता है वाजिब। पहली किस्म होगी सकता की सकता है वाजिब। उसके बाद सकता की जो दूसरी टाइप है, जो सकता की इकसाम में से जो दूसरी किस्म है वो है सकता है जायज। उसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि जो 4 मुकामात वाजिब वाले हैं ना, जिनका मैंने जिक्र कर दिया है, इनके अलावा जहां जहां भी सकता होगा वो सकता है जायज कहलाता है। जायज का मतलब है जायज है, आप कर ले, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वाजिब नहीं है वो। ठीक है, जायज का मतलब है आप करें ना करें, ठीक है, लेकिन मस्ट नहीं है। अच्छी बात है आप करें, करना चाहिए, लेकिन जरूरी वाजिब नहीं होगा वो। ठीक है, तो जिन 4 मुकामात का मैंने जिक्र किया है उनके अलावा जहां भी सकता होगा वो सकता है जायज कहलाता है। अब इसमें आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सकता, इसका मकसद क्या है, ऐसे क्यों पढ़ना हमने? एक लफ्ज पढ़ के हम रुक गए हैं, फिर आगे हमने जो है वो कंटिन्यू किया है, तो ऐसा क्यों है, क्या वजह, इसकी कितनी कोई अहमियत है? जैसे इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं। अगर उर्दू के अंदर मैं आपको कहता हूं कि रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो, मतलब मैं कह रहा हूं कि उसको मत रोको, जाने दो। अब मैंने मत के ऊपर मैंने सकता किया है, वक़्फ़ मैंने किया है, रोको मत जाने दो, इसका मतलब मैं कह रहा हूं उसको जाने दो। लेकिन अगर मैं वक़्फ़ कहीं और करूंगा तो अल्फाज तो यही रहेंगे, ठीक है, लेकिन मानी जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो, ठीक है, अब अल्फाज तो वही है, जुमला सेम है, वक़्फ़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वक़्फ़ कहां पे कर रहा हूं, इसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं रोको मत जाने दो, तो रोको के ऊपर मैंने वक़्फ़ किया है, तो मतलब मैं कह रहा हूं कि उसको ना जाने दो। अगर यही वक़्फ़ मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, रोको मत जाने दो, तो मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी हम पढ़ते थे कि जहां पे कोमा लगा होता है ना, जैसे कोमा लगा होता है, इसका मतलब है पीछे बात चल रही है लेकिन आगे जो है वो कोई और बात है, या फिर ऐसे मुकामात कि यहाँ पे वक़्फ़ अगर नहीं करेंगे एक लम्हे के लिए तो मानी चेंज हो सकता है। इसलिए सकता जो है वो लाजमन कोशिश करनी चाहिए, लाजमी आप करें। जहां पर सकता है जायज है वहां पर भी लाजमी करें, अच्छी बात है। जहां पर सकता है वाजिब है वहां पर फिर तो आपने करना ही करना है। कि जिन 4 मुकामात का मैंने जिक्र किया है, आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपने तौर पे जो है वहां पे सकता है वाजिब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।